تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آیات ہیں جنت کی صفات پہ، سورۃ التوبہ، البراء اور منافقین اور مومنوں کے کی بھی کا فرق بھی بتایا ہے کچھ آیات میں، اور پھر جو ہے عذاب بھی ہیں قوموں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے دیکھیں گے، پھر ڈکشنری ایکٹیویٹی بھی ہے، روٹ ورڈز بھی کی بھی ایکٹیویٹی ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لاسٹ میسیجز کر رہی ہوں گی عظمیٰ جی، مجھے پتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں 2 آیات کی۔ 67 سورۃ التوبہ ہے، پارہ ہمارا جو ہے 10th ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہماری آیت نمبر 67 سے۔ لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ المنافقون، منافق مرد، اور والمنافقات، اور منافق عورتیں۔ تو منافقات پلورل ہے اور منافقتن سنگولر ہے۔ بعضهم، بعد ان کے، من بعدن بعد سے ہیں، یا مرونا وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکری برائی کا، وینہونا و اور ینہونا وہ روکتے ہیں، عن المعروفی ان سے، المعروف بھلائی، عن المعروفی بھلائی سے، وَيَقْبِضُونَ و اور یقبدون وہ بند رکھتے ہیں، قاف بعد واد جو ہے روٹ ورڈ ہے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، یدن کی جمع، نسو وہ بھول گئے، اللہ اللہ کو، فنسیہم ف تو نسیہم اس نے بھلا دیا انہیں، انا بے شک، المنافقین منافقین۔ تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا قاف۔ اچھا، روٹ ورڈ بہت اکثر و بیشتر ورڈ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جب حروف وہ علت ہوتی ہے، وائی لگاتے ہیں، واو الف یا، تو تب جو ہے ایک ہمیں واو میں سے، الف میں سے، یا میں سے لگانا ہوتا ہے، لیکن موسٹلی روٹ ورڈ آپ کو حروف کے اندر ہی ملے گا۔ جیسے اس میں نون فا قاف دیکھیں، نفق ایک ساتھ ہی لکھا ہوا ہے نا۔ اور جو ہے روٹ ورڈ جو ہے مادہ کہتے ہیں اردو میں، تو مادہ جو ہوتا ہے تین حرف بھی ہوتا ہے اور 4 حرف بھی ہوتے، 4 حرف بھی ہوتے ہیں، اس میں 4 الفابیٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو 4 والے بہت کم ہیں، زیادہ تر 3 والے ہوں گے۔ ہم وہی، الفاسقون فاسق نافرمان ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے فا سین قاف، فسق۔ دیکھیں اندر ہی ہے ورڈ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو ہم کریں گے آج، تھوڑا سا بتاؤں گی میں اس پہ بھی آپ کو۔ اب رواں ترجمے کی طرف آتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ تمام منافق مرد عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ہاں، ان المنافقون والمنافقات، یہ دونوں جمع ہے، المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ منافق تمام منافق مرد اور تمام منافق عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں، بعضهم من بعض آپس میں ایک ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین جو حلف اٹھا کر مسلمان باور کراتے تھے کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، آیت بھی گزری تھی نا، منہم ہم تمہیں میں سے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق، البتہ یہ سب منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ اور پھر آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کی صفات کے بارے میں، یامرون بالمنکری وینہون عن المعروف، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے مراد بخل ہے، یعنی یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم نہیں دیتے، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کا، وینہون عن المعروف، اور وہ روکتے ہیں بھلائی سے۔ تو نمبر 2 یہ بتایا کہ نہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ وہ برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے وہ نیکی کا حکم بھی دیتا ہے، برائی سے بھی روکتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسری ان کی برائی بتائی کہ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یعنی کہ مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد، مٹھی بند کرنے سے مراد بخل ہے، یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور منافق کی اس کے برعکس کیا ہوتی ہے، بخل۔ یہ لوگ بخیل ہوتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ ایک ہی ہیں، اور جو ہے خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہوا ان کے اس منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، دیکھیں واو الف ہے نا، یعنی یہ بہت ساری، یہ سارے کے سارے نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو فنسیہم، تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، مطلب یہ۔ اور پھر منافق بے شک منافق کی فاسق اور بد کردار ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق کی فاسق اور بد کردار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلا دیا، کیونکہ یہ بھی اللہ کو بھول گئے، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا آج ہم تمہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ ان کو بھلا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کو بھول گئے۔ مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھولنے کا کیا مطلب ہوا، مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر دے گا۔ اور گویا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علم بلاغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کی ذات نسیان سے پاک، اللہ نہیں بھولتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے ہمیں بھلا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑے رکھا ہے، اللہ کی کتاب کو، رسول کو نہیں آ رہی ہے آواز عظمیٰ جی؟ اللہ بھی ان کو بلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کی خصلتیں مومن کے بالکل برخلاف ہوتی ہے۔ مومن بھلائیوں کا حکم دیتا ہے اور جو ہے برائیوں سے روکتا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ الٹ ہوتے ہیں، یہ نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں، برائیوں سے نہیں روکتے، منافق برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے منع کرتے ہیں۔ مومن سخی ہوتے ہیں، منافق بخیل ہوتے ہیں۔ مومن ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، منافق یاد الہی بلائے رہتے ہیں۔ اسی کے بدلے اللہ بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جیسے کسی کو کوئی بھول گیا۔ قیامت کے دن یہی ان سے کہا جائے کہ آج ہم تمہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے۔ منافق راہ حق سے دور ہو گئے، گمراہی کے چکر وار بھول بھلائیوں میں پھنس گئے ہیں۔ ان منافقوں اور کافروں کی ان بدعمالیوں کی سزا ان کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کو مقرر فرما چکا ہے، جہاں وہ ابد تک رہیں گے، وہاں کا عذاب انہیں بس ہوگا۔ انہیں رب رحیم اپنی رحمت سے دور کر چکا ہے اور ان کے لیے اس نے دائمی اور مستقل عذاب رکھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور منافق کا تو پتہ ہے نا کہ وہ آگ کے نچلے درجے میں ہوگا۔ اب آیت نمبر 68 انشاءاللہ، آیت نمبر 68 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وعدہ کیا اللہ نے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے۔ اب تو آپ کو یاد آ جائے گا، دوبارہ یہ آیت یاد رہ جائے گا، آیت میں آ گیا، والکفارہ اور الکفارہ کافروں سے، نارا آگ کا، یہ
نعرہ جو آ گیا نا، اس کی ہم ڈکشنری ایکٹیویٹی بھی کریں گے انشاءاللہ آخر میں. جہنما جہنم کی، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ہیا وہی، حسبہم کافی ہے انہیں، ولعنہم اللہ ولعنہم اور لعنا لعنت کی، ہم ان پر، ولعنہم اور لعنت کی ان پر، اللہ نے، ولہم اور لا لیے، ہم ان کے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، مقیم قائم رہنے والا. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے. تو آیت کی طرف آتے ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ نے، آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے، اور کس سے؟ والکفار، اور کفار سے بھی وعدہ کیا ہے، کافروں سے بھی وعدہ کیا ہے. اچھا آپ کا اسکرین رک گیا، ہمیں آیت نہیں نظر آ رہی ہے. کس کا وعدہ کیا؟ نارا جہنما، جہنم کی آگ کا، اور وہاں جہنم کی آگ میں کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہیا حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، اور جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے. اور ان پر وہ کس طرح کی آگ کے درجے میں ہوں گے وہ لوگ؟ ان المنافقین فی الف اسفل، بہت ہی نیچے حصے میں آگ کے ہوں گے، کیونکہ جہاں جتنا نیچے آگ ہوگی اتنا آگ کا عذاب سخت ہوگا نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 69. کالذین، جس طرح، الذین وہ لوگ، جس طرح وہ لوگ جو من سے قبلکم پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، کانو وہ تھے، اشدہ بہت زور والے، منکم تم میں سے، قوتاً قوت، و اکثرا اور اکثرا زیادہ، اموالن مال میں، اموالن مال کی جمع، و اولادن اور اولاد میں، فاستمتعوا پس استمتعوا انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے سے، فاستمتعتم بس تم نے فائدہ اٹھایا، بخلاقکم اپنے حصے سے، کما جس طرح، استمتع فائدہ اٹھایا، الذین انہوں نے جو، من قبلکم من سے قبل پہلے، کم تم من قبلکم تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے سے، وخود تم اور بحث کی تم نے، کالذین جس طرح، خادو انہوں نے بحث کی، اولئک یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال عمل کی جمع، ہم ان کے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، خاسر کی جمع. تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. مثلا ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مزید یہ منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. آیت کی طرف آتے ہیں. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ و اکثر اموالا و اولادا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، زیادہ مال اور اولاد والے تھے، یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے مادیہ یعنی جو پچھلی امتیں گزری ماضی میں، مدیہ کے کافروں جیسا ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ منافقین سے خطاب کر رہے ہیں، فور ڈائریکٹ منافقین سے خطاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنی دینی حصہ برت گئے. فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم
تو یہ جو ہے خلاق جو ہے نا اس کا مطلب ہے دین کا حصہ، ٹھیک ہے، اور دنیا کا بھی حصہ اس سے مطلب لیا ہے مفسرین نے۔ تو کیا ہوا کہ خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصہ بھی ہے، تو یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، ٹھیک ہے، پھر وہ موت یا عذاب میں ہمکنار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند تھے اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ بحث کی، وخود تم کالذی خادو، تم نے بھی مذاقانہ بحث کی، اللہ کے کلام سے بحث کی، اس کو مان کے نہ دیا، جیسے کہ انہوں نے کی تھی، کالذی خادو، جس طرح انہوں نے کی تھی پہلے لوگوں نے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ واولئک هم الخاسرون۔ تو یعنی آیات الہی اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے یہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ اللہ اور پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو اور لعب میں جس طرح وہ مگن رہے پچھلی امتیں، تو پچھلی قومیں، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور مطابقت کرو گے، بالشت ببالشت، ذراع بذراع اور ہاتھ بہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ تو اب یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی سہانہ کے سوراخ میں داخل ہوئے، گو کا سوراخ، ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی، دوسری حدیث سے سہانہ کا سوراخ، تو تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ کس سوراخ کی بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہودہ نصارہ کی جو ہے ان کی مشابہت کرتے کرتے کس کے سوراخ میں چلے جائیں گے مسلمان؟ سہانہ کے سوراخ سے کوئی بتائے گا کیا مطلب ہے؟ یا گو کے بل میں چلے جاؤ گے؟ کون بتائے گا؟ یہ جو ہے چھپکلی ہے، چھپکلی کا سوراخ، اور اس کو انگلش میں آپ دیکھیں میسٹیگیور کہا گیا ہے۔ تو یہ ایسی چھپکلی ہوتی ہے جو اسپائن، اس کی جو دم جو ہوتی ہے نا، اسپائن ٹیل ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو اسپائن ہوتی ہے، جو بریڑ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا ہماری، اس کی دم تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم ہے چھپکلی کے سوراخ میں داخل ہوگے، اگر تم لوگ پہلی امتوں کی طرح کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی گو کے سوراخ میں، سہانہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں جو ہے ان کی مشابہت کسی بھی چیز میں نہیں کرنی نا، چاہے ان کے فیسٹیولز ہوں، برتھ ڈیز ہوں، اینیورسریز ہو، جو بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک حبطت اعمالهم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الدنیا والآخرہ واولئک هم المفلحون، اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان صفات اور عادات کے حامل ہیں جو ساری آیتوں میں ہم ان کی صفتیں پڑھتے چلے آئے نا، جھوٹ بولنا، بہانے بنانا جھوٹے، اور جو ہے خرچ نہیں کرنا، نماز کے لیے کسلاتے ہوئے جانا، اور جو ہے دل میں زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، زبان سے کلمہ پڑا اور دل میں جو ہے منافقت ہے۔ تو اس عادات و صفات کے حامل جو ہیں، یعنی جس طرح ان کے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی جس طرح وہ خاسر و نامراد ہیں، تم بھی اسی طرح رہو گے، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے۔ مال اولاد کتنی بھی زیادہ ہو، پراپرٹی کتنی زیادہ ہو، کتنے بڑے خاندان ہو، بچے کتنے سارے ہوں، بچوں کے بچے بھی کتنے سارے ہوں، لیکن اگر اللہ کو نہیں مانا، منافقت کی، تو وہ بھی عذاب الہی سے نہ بچ سکے۔ تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو، کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟
یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اگلے لوگوں کی طرح عذاب پہنچا. خلاق سے مراد یہاں دین ہے. جیسے اگلے لوگ جھوٹ اور باطل میں کودتے پھاندتے رہے، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا. ان کے یہ فاسد اعمال اکارت ہو گئے، نہ دنیا میں سود مند ہوئے نہ آخرت میں ثواب دلانے والے ہیں. یہی سری نقصان ہے کہ عمل کیا اور ثواب نہ ملا. حبطت اعمالہم. اور پھر یہ جو ہے کالذین من قبلکم آخر تک ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم چاہو تو قرآن کے الفاظ کو پڑھ لو جو یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں آخر تک. کالذین من قبلکم، حضرت ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں خلاق سے مراد دین ہے، اور تم نے بھی اسی طرح کا خوض کیا. انہوں نے کہا تھا نخوض ونلعب، کہ ہم تو بحث کر رہے ہیں اور جو ہے ہم تو کھیل رہے ہیں. اسی طرح کا خوض کیا جس طرح کا انہوں نے کیا. لوگوں نے پوچھا کیا فارسیوں اور رومیوں کی طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگ ہیں ہی کون، یعنی یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، رومی اور فارسی اور یہود اور نصارہ. اس کے بعد اب آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت نمبر 70. علم کیا لم نہیں، یا تیم آئی ان کے پاس، نبا الذین نبا خبر، الذین ان کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. کون سی قومیں تھی؟ قوم نوح و عاد اور عاد، و ثمودہ اور ثمود، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدینہ اور مدین والے، والمؤتفقاتی اور اونٹنی اور الٹی ہوئی بستیوں والے. آتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم رسول کی جمع، رسول ان کے، بالبیناتی بھی ساتھ البینات واضح دلائل کے، فما پس ما نہیں، کانا ہے اللہ لیظلمہم لی کہ یظلما وہ ظلم کرے، ہم ان پر، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے. نما ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچے؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل متفقات، الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے. اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں. جی آیت کو دیکھتے ہیں. علم یاتہم نبا الذین من قبلہم. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین، اہل متفقات، الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت ہمیں نظر نہیں آ رہی اسکرین پر، آتتہم رسولہم بالبینات، ان سب لوگوں ساری قوموں کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلیل لے کے، کتابیں لے کے. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اور اللہ جو ہے جب ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا. تو یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا جن کے نام پڑے، جن کا مسکن ملک شام رہا یا بلاد عرب کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدکاروں کی ماضی سے عبرت حاصل کرو. ان بدکار منافقوں کو واعظ سنایا جا رہا ہے کہ اپنے سے پہلے جیسوں کے حالات پر عبرت کی نظر ڈالو، دیکھو کہ نبیوں کی تکذیب کیا پھل لائی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کی سرکشی پر عذاب الہی. یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 70 جو ہم نے پڑھی، اس میں اسکرین پہ دیکھیں قوموں کا عذاب. پچھلی قوموں کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا گیا. سورۃ التوبہ کی آیت جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں 70 سورۃ التوبہ آیت 70 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مساکن ملک شام رہا ہے. یہ بلاد عرب کے قریب ہے. نمبر 1 قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی. آپ کو پتہ ہے نا، قوم نوح طوفان میں غرق کر دی. قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کر دی گئی. یہ ایسی ایک ہوا تھی کہ اس نے ہلاک کر دی ان کو. نمبر 3 قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا.
نمبر 4 قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، مچھر اس کے ناک میں چلا گیا تھا، اتنا سا مچھر دیکھیں اس سے موت ہو گئی۔ نمبر 5 اصحاب مدین، یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا آیت میں کہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، تم سے زیادہ اولاد والے تھے، تم سے زیادہ مال تھا، اور نفری زیادہ تھی، ان کے لوگ زیادہ تھے، لیکن کچھ بھی کام نہ آیا، اللہ کی نافرمانی کی تو اور سرکشی کی تو عذاب آیا۔ نمبر 5 اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ زلزلے اور بادلوں کے ساتھ کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا برائی تھی، وہ کیا کرتی تھی، کس میں کمی کرتی تھی، کوئی بتائے گا؟ ناپ تول میں۔ جی ناپ تول میں کمی کرتی۔ اور نمبر 6 اور اہل متفقات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام صدوم تھا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہوگی، عالیہا سافلہا، ان کے اوپر کو نیچے کر دیا۔ اچھا، منافقوں کی بدخصلتیں بیان فرما کر مسلمانوں کی اچھا یہ کون سا تھا، ہم نے 70 کی نا، ہاں نمبر 70۔ اچھا اب جو ہے ہم 71 پہ آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 71 و اور المؤمنون مومن مرد، اسی جس طرح منافق کے تھا نا، منافق مرد اور منافق عورتیں، اب مومن مرد اور مومن عورتیں، والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم بعض ان کے، اولیاء دوست ہیں، بعد ان بعد کے، یأمرونا وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف بھلائی کا، وینہونا اور وہ روکتے ہیں، عن المنکری برائی سے، ویقیمونا اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویؤتونا اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، ویطیعونا اور وہ اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، سیرحمہم ضرور رحم کرے گا ان پر، اللہ، انا بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، رننگ ٹرانسلیشن۔ مومن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ اب آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں۔ اچھا ہاں، مومن مرد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے پیچھے ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ منافقوں کی بدخصلتیں بیان فرمائی، اب مسلمانوں کی نیک خصلتیں بیان کی جا رہی ہے، تو ہم بھی آئینہ ہے ہمارے لیے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے، مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں۔ تو ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر 6 حقوق ہیں، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، تو اسکرین پہ دیکھے، جب مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب دعوت کرے تو قبول کرے، جب ملے تو اس سے سلام کرے، جب اسے چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے، اس کے سامنے موجود رہے یا نہ رہے اس کا خیر خواہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت کو، پھر مومن کیا کرتے ہیں، مومن جو ہے یامرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا تو اب اس میں کیا بتایا گیا کہ اس کے بعد بتایا گیا تیسرا نمبر 3 یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو وہ پھر دوسرا، ایک تو وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور تو اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان پر رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ تو منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے میں مومن کی صفات محمودہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی صفت وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست اور معاون اور غمخوار ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کے ساتھ التفات و تعاون کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے سب اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو جس طرح ایک عضو کو پہنچتی ہے تو سارا جسم دکھنے لگتا ہے نا، تو ہمیں بھی درد محسوس کرنا چاہیے، ایک کوئی ہمارا مسلمان بھائی بہن پریشان ہو تو ہمیں بھی۔ تو یہی حدیث میں بتایا گیا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تب کا شکار ہوتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے۔ معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف کہا ہو، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں نا کہ تو یعنی نیکی اور بھلائی کا حکم دینا، اور وینہونا عن المنکر، اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر قرار دیا ہو۔ معروف جسے شریعت نے معروف کہا ہو اور منکر جسے شریعت نے منکر قرار دیا ہو وہی کرنا ہے، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں۔ تو مسلمان اس کو نہیں مانتے جس کو لوگ اچھا یا برا کہتے ہیں، مومن کس کو اچھا یا برا مانتے ہیں؟ جس کو شریعت نے معروف اور جس کو شریعت نے منکر کہا ہو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز حقوق اللہ میں نماز جو ہے نمایاں ترین عبادت ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کس کے متعلق کریں گے؟ نماز کے متعلق، اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے اچھی طرح اور حقوق العباد بھی، اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ منافقوں کی بدخصلتیں بیان فرما کر مسلمانوں کی نیک خصلتیں بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دست بازو بنے رہتے ہیں۔ اور ابھی جو آپ نے حدیثیں پڑھی کہ صحیح حدیث میں کہ مومن مومن کے لیے مثل دیوار کی ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ آپ سچ میں یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈال کر دکھا بھی دیا، اور صحیح حدیث میں مسلمان اپنی دوستی اور سلوک میں مثل ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو تمام جسم بیماری اور بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مومن پاک نفس لوگ اوروں کی تربیت سے بھی غافل نہیں رہتے، کیونکہ اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کریں گے تو ہم پہ عذاب آ جائے گا۔ سب کے واقعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو سمندر کے پاس رہتی تھی ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے روز جیسے ہمارا جمعہ ہے ان کا ہفتہ ہے کہ سب کے روز سیٹرڈے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنا۔ تو اب اللہ کی ایک آزمائش تھی تو مچھلیاں امٹ امٹ کے سیٹرڈے کو سب کے روز آ جاتی تھی۔ اب ہمیشہ آپ کو پتا ہے 3 گروپ بن جاتے ہیں نا، ایک گروپ تو اللہ کی بات مانتا ہے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور دوسرا گروپ ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا بھی ہے اور لوگوں کو منع بھی کرتا ہے، تیسرا گروپ ہوتا ہے وہ تو نافرمانی کرتا ہی ہے، وہ تو پکڑتا ہی تھا مچھلیاں۔ تو جب عذاب آیا تو 2 گروہوں پہ آیا، ایک گروہ پہ نہیں، کون 2 گروہ پہ آیا؟ اس گروپ پہ آیا جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتا تھا، خود تو نیکی کا کام کرتے تھے لیکن امر بالمعروف نہیں یعنی منکر نہیں کرتے، ان پہ عذاب آ گیا۔ اور جو نافرمان تھے مچھلیاں پکڑتے تھے ان پہ تو آنا ہی آنا تھا، تو ان 2 گروہ پہ آیا، اور وہ گروہ بچ گیا جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتا تھا، خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا کہ اللہ کا حکم مانو مچھلیاں نہیں پکڑو۔ تو اس لیے جو ہے مومن جو ہے کبھی بھی لوگوں کی تربیت سے غافل نہیں رہتا۔ آپ ایک بار کہیں نہیں مانتا تو چپ ہو جائے تھوڑے دنوں کے لیے، پھر دوبارہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ میری عزت نفس مجروح ہو رہی میں کتنی بار کہوں، بار بار جو ہے نیکی کا حکم دے۔ کوئی بھی کام، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہو، کوئی جو ہے کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی بھی چیز، میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ
اس پہ ہوتی نا انٹرسٹ پہ کوئی بھی کسی نے خریدی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے نا, قطع تعلق کریں گے تو دین کیسے پھیلائیں گے نا, منع کیا ہوا ہے, قطع تعلق تو ویسے بھی منع ہے. تو پھر آہستہ آہستہ میں ضرور کہہ دیتی ہوں کہ دیکھو یہ ہے اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے ربا جو ہے, اور ایسے ہے وہ انسان جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو, ٹھیک ہے, تم پھنس جاتا ہے انسان, نکلنے کی کوشش کرو. اور میں نے دیکھا الحمدللہ کہ ایک بچی کو شعور آیا, اس کی پراپرٹی بڑھ گئی, بڑی خوشی ہوئی مجھے, اور اس نے کہا کہ میں اب اس کو بیچ کر اس اماؤنٹ پہ گو کے گھر مہنگے ہو گئے, اپنے آپ کو فلی پیڈ کر دوں گی, چھوٹا گھر لے لوں گی. تو ایک سوچ آتی ہے نا, دیکھیں ضرور باتوں کا اثر ہوتا ہے, ضرور اثر ہوتا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی ایک بات سے کوئی جو ہے اللہ کا حکم ماننے لگے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 آپ سچ میں فرمایا 40 دن چلا کھینچنے سے, چلا کسنے سے, 40 دن عبادت کرنے سے بہتر وہ نہیں بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ اعتکاف ہو گیا جو بھی, اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے 40 دن چلا کھینچنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ کا ایک حکم نافذ کر دوں, اللہ کا ایک حکم نافذ کر دو. اگر پردہ ہو جائے, ایک حکم نافذ ہو جائے تو مردوں کی نگاہ نہ بھٹکے اور فساد ختم ہو جائے. اور جو ہے جن کو ہم لوگ ربا سے بچا لیں, انٹرسٹ سے بچا لیں, جیسے بچی کا واقعہ بتا رہی ہوں, تو کتنا اچھا ہو گیا نا, کتنے بڑے عذاب سے ایسے بچے ایسے لوگ بچ جائیں, ٹھیک ہے نا. کوشش کریں تو کیا نہیں ہوتا ہے. پراپرٹی بڑھی, لوگوں نے سوچا, جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرائع صدر دیا, جو کسی پتہ چلا ہی آئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, علی تمہاری وجہ سے کوئی ایک بھی جو ہے ایمان لے آیا, کوئی ایک بھی اللہ کے حکم پہ چلا, تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, جو کہ اس زمانے میں بہت مہنگے تھے. اونٹ تو آج بھی مہنگا ہے, جیسے آج کی ہماری کوئی گاڑی بہت مہنگی ہو. تو کبھی بھی غافل نہیں ہونا ہے, چھوڑا چھوڑ دیں, پھر بولے پھر چھوڑ دیں, لیکن حکمت سے, کیونکہ بعض دفعہ بھونڈے پن سے بھی بات خراب ہو جاتی ہے, وہ سدھرنے کی بجائے اور بگڑ جاتے ہیں. تو سب کو بھلائی دکھاتے ہیں مومن, اچھی باتیں بتاتے ہیں, برے کاموں سے بری باتوں سے امکان بھر روکتے ہیں. حکم الہی بھی یہی ہے, فرماتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے منع کریں. اپنی اس جماعت کو, جماعت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ, جیسے ایک گروپ بن جاتا ہے نا ہم لوگوں کا, ملنے والوں کا ایک گروپ ہوتا ہے, بچوں کا ایک دوستوں کا گروپ ہوتا ہے, لڑکے ہوتے ہیں تو ہمارے لڑکوں کے دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے, تو ہم بھی ایک گروپ بن گئے نا, ایک جماعت. تو اس گروپ کو بڑھائیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیکھیں کیا ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایسی چیز سے نکل آیا, اللہ کا حکم ماننے لگا, تو کتنا ثواب ہے, سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ نمازی ہوتے ہیں, ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تاکہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہو, دوسری جانب مخلوق کی دلجوئی ہو, اللہ رسول کی اطاعت ہی ان کا دلچسپ مشغلہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ اطاعت میں ہیں, تو سابقون الاولون وقت سے پہلے آ جاتی ہیں کچھ بہنیں, اور کوشش کریں کہ آخری میسیجز سے بھی پہلے آ جائیں. عظما جی کے میسیجز کا بھی ٹائم, پرائیویٹ میسیجز بھی بچا لے, تو وہ اور 2 اچھے سلائیڈز ہمیں بنا کے, ویسے ہی بیچاری کرتی رہتی محنت, تو زیادہ اچھا کام کر ہی رہے ہیں آپ لوگ بھی, ہم بھی سب مل کے ماشاءاللہ, ہم سب ایک ٹیم ورک مل کے ہی کام ہو رہا ہے. ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تاکہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہو, دوسری طرف جانب مخلوق کی دلجوئی ہو. اللہ اور رسول کی اطاعت ہی ان کا دلچسپ مشغلہ ہے. جو حکم ملا بجا لائے, جس سے روکا رک گئے, یہی لوگ ہیں جو رحم الہی کے مستحق ہیں. یہی صفتیں ہیں جن سے اللہ کی رحمت ان کی طرف لپکتی ہے. اللہ عزیز ہے, وہ اپنے فرمانبرداروں کی خود بھی عزت کرتا ہے, اور انہیں ذی عزت بنا دیتا ہے. اللہ بھی عزت کرے گا, یہ اعمال ہمارے ہوں گے, اور ہمیں ذی عزت بنا دے گا. ہم کہتے ہیں فلاں ہماری عزت نہیں کرتا, فلاں, ولی اللہ عزت جمیع, عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے, ہم کیا چیز ہیں, لیکن پھر بھی اللہ ذی عزت بنا دیتا ہے. دراصل عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے, اس نے اپنے رسولوں اور اپنے ایماندار غلاموں کو بھی عزت دے رکھی ہے. اس کی حکمت ہے کہ ان میں یہ صفتیں رکھیں, اور منافقوں میں وہ خصلتیں رکھیں. اس کی حکمت کی تہ کو کون پہنچ سکتا ہے, جو چاہے کرے, وہ برکتوں اور بلندیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اس میں ہے نا کہ سیرحمہم اللہ, اللہ تعالیٰ ضرور ان پر رحم کرے گا. تو فضل اور رحم کی دعا کر لیتے, اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکھا الا انت. چلے اب ہم جو ہے جنت کی صفات پڑھتے ہیں. دیکھیں دعا بھی سامنے آ گئی ماشاءاللہ, پڑھ لی ہم نے. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں, کیونکہ تو ہی اس کا مالک ہے. آمین یا رب العالمین. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں ڈسکرپشن آف پیراڈائز, جنت کی صفات, ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم اس پہ پڑھتے ہیں. ہماری آیت نمبر 72 جو ہے اس پر ہے. اس کے بعد ڈکشنری ایکٹیویٹی, روٹ ورڈز وغیرہ کی ایکٹیویٹی ہم کر لیں گے انشاءاللہ. تو پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. آیت نمبر 72 کا, وعدہ کیا,
یہ دوبارہ آ گیا، دیکھیں یہ ورڈ آپ کو آج کل تو اللہ تعالیٰ کتنا ریویژن کروا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں. اللہ، اللہ نے، المؤمنین، مومن مردوں سے، یہ مومن کا پلورل ہے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری بہتی ہیں من تحتہا میڈیسن، جناتن باغات کا، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتہا ان کے نیچے، الانہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، و اور مساکنہ گھر، مسکن کی جمع، طیبتن پاکیزہ، فی جناتن باغات میں، عدن عدن کے، وردوان و اور رضوان رضامندی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبرو سب سے بڑی ہے، ذالکا یہی ہوا وہ، الفوزو کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی. یہ اتنی مجھے دیکھے آیت پسند ہے. اور یہ دیکھے وردوان من اللہ اکبر، اور رضا اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑی ہے، ذالکا هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی. اب دیکھتے ہیں وہ کیا رضوان من اللہ اکبر ہے. چلیں ہم انشاءاللہ رننگ ٹرانسلیشن اور پھر تفسیر میں دیکھتے ہیں. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا، مساکن جو ہے جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے. چلیں اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن مردوں مومن عورتوں سے، کس کا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات کا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کون لوگ؟ جو ابھی ساری صفتیں آپ نے پڑھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اپنے وقت پر اس کی شرائط کے ساتھ، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اب نیکی لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں. خالدین فیہا، تو ان جنات میں جن کے نیچے نہری بہ رہی ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور وہ مساکنہ طیبتن فی جنات عدن، اور جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات میں، وہ مساکنہ طیبتن، تو ان کے محلات جو ہے پاکیزہ ہوں گے. طیبتن کو بھی ہم ڈکشنری ایکٹیویٹی کریں گے تو اس میں اور اس کے مطلب دیکھیں گے. تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ صاف ستھرے پاکیزہ عمدہ، فی جنات عدن باغات میں عدن کے، تو عدن جنت کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے. جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر کیا ہوگا؟ رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اور پھر ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے. یعنی جو موتی اور یاقوت تیار، ان کو ایسی جنتیں ملیں گی جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئی ہوں گی. عدن کے کئی معنی کیے گئے، ایک معنی ہمیشگی کے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضا الہی، اس سے اللہ تعالیٰ سرفراز کریں گے، رضا الہی بخشیں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنات عدن کا جو آیا ہے نا نام یہاں پہ، تو جنت کا نام ہے، جیسے کہ جنت کے اور بھی نام ہیں، دار السلام، دار الخلود، جنات نعیم، جنت الفردوس، اور پھر یہ وردوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ جو ہے بڑی کامیابی. تو عظیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، اور کیا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کے لیے بھی آتا ہے عظیم. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنوں کی نیکیوں پر جو اجر و ثواب انہیں ملے گا ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ابدی نعمتیں، ہمیشہ کی راحتیں، باقی رہنے والے جنتیں جہاں قدم قدم پر خوشگوار پانی کے چشمے ابل رہے ہیں. اب جنت کا پورا ڈسکرپشن دیکھتے ہیں کیا کیا ہوگا. جہاں قدم قدم پر خوشگوار پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، جہاں بلند و بالا خوبصورت مزین صاف ستھرے آرائش و زیبائش والے محلات اور مکانات ہیں. مساکنہ طیبتن، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 2 جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ بھی وہاں ہیں سب سونے ہی سونے کا ہے. اور 2 جنتیں چاندی کی ہے، برتن بھی اور کل چیزیں بھی ان میں
اور دیدار الہی میں کوئی حجاب بجز اس کی کبریائی کی چادر کی نہیں جو اللہ جل اللہ کے چہرے پر ہے۔ یہ جنت عدن میں ہوں گے، اور جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے جنت میں خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی کا بنا ہوا، اس کا طول 60 میل ہوگا۔ مومن کی بیویاں وہی ہوں گی جن کے آس پاس یہ آتا جاتا رہے گا، لیکن ایک دوسرے کو دکھائی نہ دے گی، ایک بیوی دوسرے بیوی کو نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب اسکرین پہ دیکھیے گا، جو اللہ رسول پر ایمان لائے، نماز قائم رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے، اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے وطن میں ہو۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اوروں سے بھی حدیث بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدوں کے لیے بنائے ہیں، ہر درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں ہے۔ بس جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے اونچی اور سب سے بہتر جنت ہے، جنتوں کی سب نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ فرماتے ہیں اہل جنت جنتی بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے چمکتے دمکتے ستارے کو دیکھتے ہو۔ مجھے ساری وہ حدیثیں یاد آ رہی ہیں جو ہم نے میرے گھر میں لوگوں کو ہم گھروں میں کرتے تھے، سارا یہ ہم اس کی سمری پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ جنت پہ پورا جو حدیث کی کلاس لے چکے سارا آپ نے پڑھا تھا ڈیٹیل میں، مجھے سب یاد آ رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی مجھے معلوم ہے یاد آ رہا ہے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ تمام جنتیوں میں خالص ایک مقام اعلیٰ ہے جس کا نام وسیلہ ہے، کیونکہ وہ عرش سے بالکل قریب ہے۔ یہ جگہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں جب تم مجھ پر درود پڑھو تو اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جو ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مؤذن کی اذان کا جواب دو، ابھی اسکرین پہ آتا جائے گا، جیسے کلمات وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو پڑھو۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، وہ جنت کا ایک منزل ہے جو تمام مخلوق الہیہ میں سے ایک ہی شخص کو ملے گا، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ہی عنایت ہوگی۔ جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلے کی طلب کرے اس کے لیے میری شفاعت بروز قیامت حلال ہو گئی۔ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، وہی دعا جو ہے نا جنت اذان کے بعد کی، دنیا میں جو بھی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ صحابہ نے ایک دن آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں جنت کی باتیں سنائیے، اس کی بنا کس چیز کی ہے؟ فرمایا سونے چاندی کی اینٹوں کا، اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کے کنکر لولو اور یاقوت اور موتی کے ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس میں جو جائے گا وہ نعمتوں میں ہوگا، جو کبھی خالی نہ ہو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس کے بعد پرابلم کیا ہونا ہے؟ تھوڑا سا آپ اس کو میوٹ کر دیں، اتنی اچھی جنت کا ذکر چل رہا ہے، کوئی بہن بھول گئی ہیں اپنے آپ کو میوٹ کرنا، عظمیٰ بہن آپ میوٹ کر دیں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا جس کے بعد موت کا کھٹکا بھی نہیں، نہ اس کے کپڑے خراب ہوں گے، نہ اس کی جوانی ڈھلے۔ فرماتے ہیں صحابہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے۔ ایک اعرابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالا خانے کن کے لیے ہے؟ کن پہ یہ حدیث دیکھے آپ نے فرمایا جو اچھا کلام کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے اور راتوں کو لوگوں کو کے سونے کے وقت تہجد کی نماز ادا کرے۔ یہ والی حدیث دکھا دیں۔ فرماتے ہیں کوئی ہے جو جنت کا شائق اور اس کے لیے محنت کرنے والا ہو؟ واللہ جنت کی کوئی 4 دیواری محدود کرنے والا نہیں، وہ تو ایک چمکتا ہوا بقا نور ہے اور مہکتا ہوا گلستان ہے، اور بلند و بالا پاکیزہ محلات ہیں، اور جاری و ساری لہریں ہیں، اور گدرائے ہوئے اور پکے میووں کے خوشے ہیں، خوش جمال خوبصورت پاک سیرت اور حوریں ہیں، اور بیش قیمت رنگین ریشمی جوڑے ہیں، مقام ہے ہمیشگی کا، مساکنہ طیبتن گھر ہے سلامتی کا، میوے ہیں لدے پھندے، سبزہ ہے پھیلا ہوا، کشادگی اور راحت ہے، امن اور چین ہے، نعمت اور رحمت ہے، عالیشان خوش منظر کوشک اور حویلیاں ہیں۔ یہ سن کر لوگ بول اٹھے کہ حضور ہم سب اس جنت کے مشتاق ہیں اور اس کے حاصل کرنے کے کوشاں۔ آپ سچ نے فرمایا انشاءاللہ کہو، آپ سب کہیں انشاءاللہ، پس لوگوں نے انشاءاللہ کہا یا اللہ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلیٰ، اللہ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو سب لوگوں نے آپ سب سے فرمایا انشاءاللہ کہو، سب لوگوں نے انشاءاللہ کہا کہ شک اچھا
پھر فرماتا ہے ان تمام نعمتوں سے، ایک اور حدیث دیکھے، پھر فرماتا ہے ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور بالا نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل جنتیوں کو پکارے گا کہ اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک و ربنا و سعدیک والخیر فی یدیک، پوچھے گا کہو تم خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم خوش ہو گئے، تو وہ جواب دیں گے کہ خوش کیوں نہ ہوتے، تو نے تو اے پروردگار ہمیں وہ دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہ ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو میں تمہیں اس سے بہت ہی افضل و اعلیٰ چیز عطا فرماتا ہوں۔ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنو میں نے اپنی رضامندی تمہیں عطا فرمائی، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناخوش نہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ عز و جل فرمائے گا کچھ اور چاہے تو دوں، وہ کہیں گے یا اللہ جو تو نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے اس سے بہتر تو کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میری رضامندی ہے جو سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، امام حافظ ضیاء مقدسی نے صفت جنت میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اس میں اس حدیث کو شرط صحیح طور پر بتایا ہے۔ تو کیا رضامندی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ آیت میں ہم نے ابھی پڑھا، ہماری آیت تھی کہ فیہا مساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، یہ ہے ورضوان من اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کو تو پکا پکا یاد کر لے، اس کو رٹ لے، وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جائے۔ ٹھیک ہے، محلات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، میوے بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، سب کچھ آپ نے پڑھا، اور لیکن وردوان من اللہ اکبر، اور جو ہے اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ دو اور آیتیں ملا کے نفل میں شروع کر دیں، تو نفل میں تو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں نا، پھر پکی ہو جائے تو فرض نمازوں میں بھی پڑھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم جو ہے دعائیں ساری کر لیتے ہیں جنت کے متعلق، جتنی دعائیں جو کچھ ہمیں آیا ہے سو ساری دعائیں دیکھ لیں۔ سب سے پہلے تو اذان دیکھتے ہیں، ہم اذان دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اذان دکھا دیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اذان کی دعا دیکھیں گے، پھر اذان کا جواب، پھر وہ ہے کہ درود ابراہیم، اور جو جو ہم نے ابھی یہ جنت کے ڈسکرپشن میں صفات میں پڑھا وہ سب ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر تو اذان دیکھیں گے ہم، پھر اذان کا جواب دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کی دعا دیکھیں گے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنیکل خرابی ہے کچھ، دیکھیں کوئی بات نہیں، چلیں اذان تو سب کو پتہ ہے نا۔ چلے اب دعا مانگتے ہیں، دعا ساری ہم دعا کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں جتنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جب بھی جنت طلب کرو، جنت کے اعلیٰ درجے طلب کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اذان کا آیا تھا اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں، واعوذ بک من النار، اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نیکسٹ، پھر دوسرا اسکرین دیکھتے ہیں ہم اذان کا جواب۔ تو اذان کے جواب میں کیا کہنا ہے کہ جب آپ سے نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، تو پوری اذان ہم ویسی کہیں گے جیسے کہ مؤذن کہتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن جو ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح پہ ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ اذان کا جواب ہو گیا، پھر اذان کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم، اذان کے بعد کی دعا دیکھیں یہ آیا نا، جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کی دعا پڑھتے ہیں۔ اذان کی دعا دکھا دیجئے، اذان کی دعا دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اللہم ربا حاذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اس کے آگے جو ہم کہتے ہیں نا ورزقنا شفاعتہ، اور سارا وہ نہیں ہے، ویسے سنت سے ثابت اتنی دعا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کہا تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ضرور اذان کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں
تو موبائل میں جو آ رہے تھے تو سن کے دیتے. اللہ کو پتہ ہے مسجدیں ہمارے گھر سے قریب نہیں ہیں اور ہمیں آواز نہیں آتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پڑھیں گے ردیت باللہ ربا دیکھ لیں اسکرین پہ, ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد رسول, میں اللہ کے رب ہونے, اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں, تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ پڑھیں گے آپ. اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گی, تو اذان کے بعد یہ پڑھنا ہے. تو درود ابراہیم دیکھ لیتے ہیں, سب کو آتا ہے, چلیں میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حدیث دیکھیں, حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ ضرور مجھے پتہ ہے آپ لوگ پڑھتے ہیں درود, اور درود کا جو ہے مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر, بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر, بے شک تو ہی بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے. یہ حدیث جو تھی ابھی دکھائی تھی عظمیٰ جی نے, اس حدیث میں سے میں نے معنی بھی پڑھے, ٹھیک ہے. اور ایک ابھی سلائیڈ انہوں نے دکھائی تھی ہمیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اور ایک اور حدیث بھی انہوں نے دکھائی تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. ہم نے عرض کیا درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا. یہ والی حدیث دیکھ لیتے ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. ہم نے عرض کیا ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ میرے پاس فرشتہ آیا, اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں کہ جو کوئی آپ پر ایک بار صلات درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار صلات درود بھیجوں گا, اور جو کوئی آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ سارے ہمیں پورے ہو گئے نا, سارے پورے ہو گئے ہمارے سلائیڈز. جی چلیں اب ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, بس اس پہ تھوڑا سا وقت لگے گا. ڈکشنری ایکٹیویٹی, تو ڈکشنری ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر. ہاں پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری آیت جو تھی نا, اس میں تھا آیت نمبر کیا تھی, آیت نمبر کیا تھی ہماری 68. ہاں 68. تو آیت نمبر 68 میں نار کا ورڈ تھا, ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو, نار کے ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا پہلے پارے دکھا دیں تو اس کو روٹ ورڈ سمجھا لیں گے, پھر ہم وہ دکھیں گے. پارا دکھا دیں پہلے. اچھا اب ہماری بہنوں کا سوال تھا پچھلے درس میں کہ ہمیں روٹ ورڈ سارے ہمیں پتہ چلیں, تو اس کے لیے آپ لوگ یہ کریں کہ یہ پارا ہے نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سب کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو جس کے پاس نہیں ہے تو وہ خرید لیں. پہلے میری بات سنیں, سب آپ کے گھر پہ ہوم ڈیلیوری آ جائے گی, سب آ جائے گا, ٹھیک ہے. سب کے پاس پہلا دوسرا تیسرا پارا تو میرے خیال ہے, ہم نے سب بانٹے تھے, ہم نے سب نے مل کے ایک دوسرے کو جب گھروں میں کرتے تھے. جن کے پاس نہیں ہے وہ منگوا لیں. تو اس میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے, ٹھیک ہے, اور لفظی ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اسکرین پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے ہر درس میں وہ ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے نا, اس کے پچھلے پیج پہ آپ دیکھیں گی روٹ ورڈ ہے, دیکھیں سارے پورے پارے کے روٹ ورڈ ہے, دیکھیں سارے ہے نا. تو مادہ ہے, روٹ ورڈ کہتے ہیں مادہ کو, سارے ورڈ کا آپ ایک ایک آیت پڑھتی جائیں گی, پیچھے روٹ ورڈ ملتا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ پارے ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 30 پارے ہیں, دارالسلام میں مل جاتے ہیں. تو ابھی تو آپ 10واں پارا پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. دارالسلام بروکلن میں ہے, اس کا فون نمبر میں اور عظمیٰ جی آپ کو واٹس ایپ پہ ڈال دیں گے. وہ فون لے بھی لیتے ہیں, فون سن بھی لیتے ہیں, ان کو کہہ دیں تو وہ آپ کو چیزیں گھر پہ بھی بھیج دیتے ہیں. آپ چاہیں تو بروکلن دارالسلام چلی جائیں اور وہاں پہ کچھ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے پکنک کر لیں, ہسبینڈ کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھانا وانا کھا لیں اور کتابیں خریدیں, اور اس کو ایک اچھا ایونٹ وہ بنا لیں اپنے لیے, اچھی یادگار بنا لیں کہ میں نے خریدی تھی. تو اس میں آپ کو وہ لفظی ترجمہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ ملے گا. ورڈ ٹو ورڈ انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, دارالسلام میں اویلیبل ہے. ویسے آپ الہدا, یہ الہدا کا پروڈکٹ ہے, پبلیکیشن ہے, وہاں سے بھی منگوا سکتی ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ روٹ ورڈ اور لفظی ترجمہ ہو گیا جو ہماری بہنوں کا میجبین بہن کا چاہ رہی تھی. تو اس میں آپ کو خزانہ روٹ ورڈ کا مل جائے گا سارا, ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا. اچھا, اب ہم آتے ہیں ڈکشنری کی طرف. ڈکشنری دکھا دیں. تو یہ ڈکشنری آپ خرید لیں, یہ بھی دارالسلام میں موجود ہے. پہلے ڈکشنری, ہاں یہ جو ڈکشنری ہے نا آپ کی, یہ بھی آپ کو دارالسلام سے مل جائے گی. تو یہ آپ لوگ خرید لیں. اس کا نام دیکھیں ہے آپ, ہم آپ کو اس پہ بھی بھیج دیں گے. آپ کو اس کا نام ہے قاموس الفاظ القرآن الکریم عربی اردو, قاموس الفاظ القرآن الکریم. تو قاموس کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ قاموس کو بتائے گا؟ قاموس کس کو کہتے ہیں؟ قاموس کہتے ہیں ڈکشنری کو, ٹھیک ہے, قاموس کہتے ہیں ڈکشنری کو, ٹھیک ہے. تو یہ قاموس ہے عربی اردو ڈکشنری. اب ڈکشنریز جو ہوتی دو طرح کی ہوتی ہے. کوئی بتائے گا کیا نام ہوتے ہیں؟ دو طرح کی ڈکشنری ہوتی ہے. کسی کو پتا ہے دو طرح کی ڈکشنری کون سی ہوتی؟ انگلش میں زورس. اچھا, ایک ہوتی مونو لینگول, ایک ہوتی بائی لینگول, ٹھیک ہے. تو مونو لینگول جو ہوتی یک زبان, یعنی ایک زبان. جیسے کہ ایک زبان وہ کیسے ہوتی ہے؟ انگلش ٹو انگلش, اردو ٹو اردو, عربک ٹو عربک. وہ کیا ہوتی ہے کہ ہر زبان میں ثقیل الفاظ ہوتے ہیں نا, مشکل, اور ایک ہوتی آسان فہم زبان, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ ہمیں اردو میں بھی مشکل الفاظ نہیں آتے, تو ہم اردو ٹو اردو ڈکشنری دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ثقیل لفظ ہوتے ہیں, پھر وہ آسان لفظ ہوتے ہیں. اسی طرح انگلش ٹو انگلش ہوتی ہے, یعنی کہ مونو لینگول, کہ یک زبان, ایک زبان ہی ہوتی. انگلش ٹو انگلش, اردو ٹو اردو, فرینچ ٹو فرینچ, اسپینش ٹو. ایک ہوتی ہے بائی لینگول. بائی لینگول ہوتی ہے کہ دو زبانیں, ٹھیک ہے. تو یہ بائی لینگول ہے, عربک کے ورڈ ہے اور اردو میں ٹرانسلیشن ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو, اور اس کے پیچھے بھی آپ کو روٹ ورڈز مل جائیں گے. لیکن کیا ہوگا کہ اس کے پیچھے روٹ ورڈز جو ہے الفابیٹیکلی ہوں گے, حروف تہجی کے لحاظ سے ہوں گے, الف با تا سا. لیکن قرآن کا آپ اسٹوڈنٹ ہے, تو چونکہ آپ قرآن کی کلاس میں قرآن کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھتی ہیں, تو آپ کو اکارڈنگ ٹو دا قرآن جو آپ پڑھی اس کے مطابق آپ کو ورڈ ٹو ورڈ چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ ابھی آج کل پڑھ رہی ہیں 10واں پارا, آپ کو جو پارا دکھایا تھا آپ نے 10واں اٹھایا, اور آج آپ نے آیت نمبر 72 پہ ختم کیا. تو پارا آپ کے ہاتھ میں, آپ 72 آیت جیسے یہ تو اسکرین پہ دکھایا گیا, اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو 72 آیت پڑھتی, پیچھے اسی پارے کے پیچھے آپ جاتی تو آپ کو 72 آیت کی سارے ورڈ ٹو ورڈ مل جاتے جو وائٹ پارا دکھایا گیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے ہم یہ ڈکشنری کو دیکھتے ہیں. تو ڈکشنری یہ ہے, اس کو آپ خرید لیں, یہ بھی آپ کے گھر پہ آ جائے گی. ان کو فون کریں, دارالسلام والے آپ کو ہوم ڈیلیوری کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ چلی جائیں. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. کس کی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں؟ آیت نمبر ہماری تو تھی 68 تھی نا, اس میں ورڈ آیا تھا نار, ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ہے روٹ ورڈ دیکھ لیا. کہاں سے دیکھا آپ نے؟ اپنے پارے سے دیکھا, ٹھیک ہے. نون واو را, تو نار کا روٹ ورڈ ہے نون واو را. تو یہ نون الف را کیوں نہیں؟ کیونکہ اس میں علت ہے, یہ حروف علت ہے, یہ کمزور ورڈ ہے. تو وائی استعمال کرتے, واو الف یا, ٹھیک ہے. واو ڈالا جاتا ہے کمزور ورڈ, علت جو ہوتی ہے, یا الف ڈالا جاتا ہے یا, تو اس میں واو ڈالا گیا, نون واو را, ٹھیک ہے. یہ ہم نے نہیں ڈالا, یہ ایسی عربک بنائی ایسی گئی, عربک جو ہے زبانی ایسی, ٹھیک ہے. تو نون واو را نار, تو نور آپ کو مل گیا. اب یہ جو ڈکشنری آپ کو دکھائی گئی تھی نا, اس میں آپ جو ہے روٹ ورڈ ڈھونڈیں گی نون واو را, ٹھیک ہے. تو آپ کو نار مل جائے گا, کیونکہ آج آپ کی آیت میں آیا تھا نار. تو اس میں آپ کو یہ معنی ملے گا, یہی معنی لکھے ہوئے. نمبر 1 آگ, نمبر 2 شر یا آگ جو آخرت کی آگ تک لے جاتی ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3 آگ, آخرت کا جہنم کا. کون سی آگ؟ آخرت کی جہنم کی, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح آپ جو ہے ڈکشنری کو دیکھیں گی روٹ ورڈ سے, ٹھیک ہے. تو اس ڈکشنری کے پیچھے بھی روٹ ورڈ ہے, لیکن آپ کو پارے سے آسانی ہوگی کیونکہ آپ پڑھ رہی ہوں گی, تو وہی آپ نے نکالا, وہی آپ نے دیکھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. یہ ہے ڈکشنری ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ڈکشنری آپ ضرور خرید لیں. اب اس میں ہماری ابھی آپ نے پڑھا 72 میں جنت کے, اس میں طیبتن مساکنہ طیبتن, ٹھیک ہے. اب دوسری ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں. مساکنہ ابھی آپ نے پڑھا تھی, ان کو جو ہے رہنے کے گھر ہوں گے طیبن. تو آپ روٹ ورڈ ڈالیں طیبن, طیبتن کا روٹ ورڈ ہے تو یا با, طیبتن, ٹھیک ہے. تو یا با اس کے اندر ہی ہے, دیکھیں تو یا با آپ نے ڈالا اس ڈکشنری میں, تو ڈکشنری آپ کو معنی دے گی اچھا, نہایت عمدہ, نرم, خوشگوار, قابل قبول, جائز ہونا, پاک و صاف ہونا, مجموعی طور پر نرم ہونا. یہ ہے ڈکشنری.
تو اب یہ ہے, یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا, سب سے پہلے تو میری پکڑ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ اسکول کالج مدرسہ بچوں کو بھیجتی ہیں, ہمارے والدین نے بھی بھیجا, تو اتنا بھاری بیگ بنا ہوتا ہے نا, بکس ہوتی کہ بچے اٹھا نہیں سکتے, ہوتی ہے نا, میرے بولنے کا مطلب ہے کہ کتابیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ بچے نے کتاب نہیں پڑھی, نہیں لے گیا تو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا, اور نہ وہ پڑھ سکے گا, کچھ جانے گا ہی نہیں, جاہل رہے گا. تو ہمارے والدین نے بھی کتابیں دی, بچوں کو بھی ہم بکس خرید کے دے کے بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کتاب سے ہی انسان سیکھتا ہے, اور قلم اور نوٹ بک سے لکھ کر سیکھتا ہے نا. یہ تو ابھی زوم ہے اور ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, تو چلو اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں اسکرین اڑ گیا تھا, اگر آپ کی ٹیکنالوجی فیل ہو گئی آج, ہماری بہت حد تک فیل ہوئی, پتہ نہیں وہ کبھی انٹرنیٹ چلا جاتا ہے, کبھی کیا, وہی یہی ہوتا ہے نا انٹرنیٹ. تو اگر آپ کے ہاتھ میں پارے ہوتے جیسے پہلے ہم گھروں میں کرتے تھے, تو آپ کھولتی تھی, بیٹھتی تھی, نوٹس لکھتی تھی نا, ٹھیک ہے. تو اب کچھ بہنوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہمیں روٹ ورڈ معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ ماشاءاللہ شرح صدر ہوتا جا رہا ہے. آپ کی سمجھ میں اہمیت آ گئی کہ عربک کو اگر میں نے اس کا مادہ, اس کا روٹ ورڈ کا نہیں ڈھونڈا, تو میں عربک نہیں سمجھ آئے گی مجھے. قرآن فی الحال تو ہم قرآنک عربک سمجھ رہے ہیں نا, تو وہ عربی بھی آ جائے گی, ہم باتیں کرنے لگیں گے, تو قرآنک عربک آپ کی سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے پھر آپ جو یہ ڈکشنری جب کھولیں گے نا, تو اس میں آپ کو واحد جمع بھی مل جائے گی. جیسے میں بتا رہی ہوں کہ رسول کا سنگولر جو ہے رسول ہے, ٹھیک ہے نا, میں سارا آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں, تو یہ سارا آپ کو خود مل جائے گا. پھر جو یہ نہیں, اس کا مطلب نہیں کہ میں بتاؤں گی نہیں, میں بھی بتاؤں گی, لیکن اگر آپ جو ہے, ایک علم ہوتا ہے سطحی طور پر, سرفیس پہ علم لے لیا, جو استاد نے پڑھایا گھر پہ چلے آئے. اب وہ بچہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز چلا جاتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, چھوٹے سے ہی آپ کو نظر آتا ہے چھوٹپن سے ہی کہ وہ بہت آگے بڑھے گا, ترقی, تو آپ نہیں پڑھا سکتی, تو آپ ٹیوشن رکھتی, کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے پہ, کہ تو وہی بچہ جو ہوتا ہے, وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو سمندر میں ایک سطحی طور پہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے, سرفیس پہ, اس سے سن, اس سے سن, یہ یوٹیوب کھول, ایک کلپ جو ہے واٹس ایپ پہ دیکھ لی. ایک ہوتا ہے کلاسز اٹینڈ کرنا, ایک ہوتا ہے پھر اس کو بیٹھ کے لکھنا, ایک ہوتا ہے کتابیں خریدنا, ڈکشنری خریدنا, لفظی ترجمے خریدنا, اور جا کے ڈیپ, اور بہت ساری تفاسیر پڑھنا, ڈیپ ڈاؤن سمندر میں جا کے موتی, سیپے, مونگرے, جو ہے لولو, اور ساری چیزیں, لولو کہتے ہیں موتی کو, کلیکٹ کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی یہ چیزیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم رزق کے لیے نہیں دعا کرتے, اللہ آپ محتاجی سے دے, اور مجھے تو اپنے پاس سے دے, مجھے کسی کا رزق میں محتاج نہ کرنا, جان سے مال سے, ٹھیک ہے. بچوں کی شادی ہو گئی, بڑے ہو گئے, میں نے بہت پڑھا لکھا دیا, پھر بھی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان سے نہ لیں, کسی بھائی سے نہ لیں, بہن سے. تو اب آپ خود کفیل ہو گئے, جب میں کتابیں بولوں نا, تو وہ آپ اس کو لیں اور خریدیں, تو یہ ہوگا. تو اس طرح آپ ایکٹیویٹی کریں گی, اس ڈکشنری میں آپ روٹ ورڈ ڈالیں گی. آپ آج آپ نے 67 سے 72 تک پڑھا ہے, تو فرض کریں آپ کے پاس ڈکشنری ہے, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے, 10واں پارہ ہے لفظی ترجمے کا, یہاں آج درس ہو گیا, آپ گھر گئیں, یہ 4-6 آیت جو آج کی میں بس اتنی ہی پڑھ لیں, وہ پڑھی, پارہ کھولا, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھا, پیچھے سے آپ نے اس کی جو ہے روٹ ورڈ دیکھے, پھر وہ روٹ ورڈ یہاں ڈالے کہ اچھا بھائی طیبۃ کیا کہہ رہا ہے, اس میں کیا معنی, وہ دیکھ لے آپ. تب تو لو آپ کو سنگولر بھی مل جائے گا, پلورل بھی مل جائے گا, اور آپ کو بہت سارے اس کے صیغے بھی مل جائیں گے. جیسے کہ میں نے اس دن استہزاء کا صیغہ کروایا تھا, مستہزئون, یستہزئون, جو سورۃ البقرہ سے ہم نے لیا تھا اور آیات سے لیا تھا, وہ سارے صیغے بھی مل جائیں گے آپ کو, ورڈ ٹو ورڈ بھی مل جائے گا, اور روٹ ورڈ اس کے پیچھے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ مجھ سے اگر نہیں سمجھ میں آئے تو 100 بار پوچھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دارالسلام سے یہ سب کچھ مل جائے گا, یہ پارے بھی مل جائیں گے, یہ ڈکشنری بھی مل جائیں گی. میری حجت تمام ہو گئی. سارے نیو یارک والی جتنی بہنیں, نیو یارک, کراچی, جہاں جہاں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں, وہ اس وقت آپ سامعین اور ناظرین کرام یوٹیوب پہ ہیں, واٹس ایپ پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, تو میری حجت تمام ہو گئی کہ میرا گلا کوئی نہ پکڑے قیامت کے روز کہ یہ ہماری جو ہے سسٹر شہناز نے ہمیں بتایا نہیں تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, کہ ورنہ یا اللہ ہم ڈکشنری کھول دیتے, ہم اور سمندر میں علم کے ڈوبتے, مونگے, سیپی اور موتی اور لولو اور جمع کرتے, ٹھیک ہے. اور ایڈریس بھی میں آپ کو فون نمبر بھی بھیج دیں گے, ایڈریس بھی بھیج دیں گے, دارالسلام بروکلن میں, اس کا پہلے بھی بھیجا ہے, دوبارہ بھیج دیں گے. اور نہیں سمجھ میں آیا تو آپ 100 بار پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, اور جو ہے اب ہمارا درس جو ہوگا کب ہوگا, انشاءاللہ کل نہیں, پرسوں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کو دعا ہم جو ہماری مجلس کی کر کے, پھر میں اس کے متعلق اور بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں سے خریدیں, کیسے خریدیں. سبحان. اچھا, اور اگر آپ کراچی سے, اچھا ہر شہر میں دارالسلام ہے, ٹھیک ہے, ہر ملک میں, یو کے, USA, سعودیہ, دارالسلام ہر جگہ ہے. سعودی عرب میں تو ایک بہت بڑا مکتبہ ہے,
تو وہاں سے میں خریدتی تھی. ہر جگہ ہر چیز اویلیبل ہے, ہر جگہ کے فون نمبر آپ کو مل جائیں, جس شہر میں رہیں, جس ملک میں جائیں, آپ کو دارالسلام سے سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور جو ہے یہاں نیو یارک میں بھی آپ کو ہوم ڈلیوری آ جائے. اگر آپ پاکستان کے کسی شہر سے خریدتی ہیں تو ہر جگہ دارالسلام ہے, ہر شہر میں. اور جو ہے الہدا کے بھی اسٹال ہر جگہ ہوتے ہیں, وہاں سے بھی مل جاتا ہے. اور اگر آپ کراچی کا پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب آن لائن بھی سب سن رہے ہیں, تو کراچی میں تو جو ہے طارق روڈ پہ دارالسلام ہے, اس کی ایک برانچ مجھے پتا ہے. جہاں طارق روڈ کا بازار اینڈ ہوتا ہے اور جہاں سے چشمے والے شروع ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے دارالسلام ہے, سندھ لیب کے پاس. سندھ لیبارٹری ہے, سندھ لیب جہاں سارے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. تو رائٹ ہینڈ پہ الہدا کا مدرسہ ہے, بیچ میں سندھ لیب ہے, اور جو ہے لیفٹ پہ اس کے اندر سندھ لیب کے ایک طرف دارالسلام ہے, وہ تھوڑا سا اندر جا کے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس تمام کتابیں موجود ہوتی. اس کے علاوہ کلفٹن پہ, کیونکہ میں ڈیفینس سے آتی تھی تو مجھے کلفٹن بھی صحیح پڑتا تھا, تو کلفٹن پہ آپ جائیں تو اس میں جو ہے گلف مارکیٹ جو ہے, اس کے ساتھ میٹرو ہے. میٹرو مارکیٹ کے اندر ساری اسلامی چیزیں, آپ حجاب بھی وہاں سے خریدتی ہیں, جلباب بھی خریدتی ہیں, تو وہاں بھی سارے اسلامک اسٹالز ہیں جہاں ساری کتابیں, سارے ترجمے, لفظی ترجمے, جو چاہے آپ کو جو چاہیے, تفاسیر کی کتابیں, یہ جو ابھی تو میں نے چیزیں بتائی, ڈکشنری اور ورڈ ٹو ورڈ سب موجود ہیں وہاں پہ. اور الہدا کا بھی اسٹال ہے, اور بہت سارے اسٹال ہیں وہاں پر بھی. ٹھیک ہے, تو چلیں اب ہم جو ہے مجلس کی دعا کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں مزید اس پہ بتاتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ کوئی بھی درس نہ مس کریں, کیونکہ نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح بخاری ہوتا ہے, گرامر ہوگی انشاءاللہ, اب سب ہم شروع کرنے والے ہیں. پھر جو ہے علوم الحدیث, علوم القرآن, انشاءاللہ. تو وہ تو دورہ کے قرآن کی وجہ سے, عید کے چھٹیوں کی بریک کی وجہ سے ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی تھی. اب انشاءاللہ ہم سلسلہ سارا شروع کریں گے, تو انشاءاللہ ضرور پرسوں بھی آپ لوگ آئیے گا, یہی ٹائم 3 بجے. تو چلیں اب میں آپ کو مزید بتاتی ہوں کہ کیا ہے, کس